بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سردیوں کی رات میں جب دھند گہری ہو جاتی ہے تو سڑک کے کنارے لگی اسٹریٹ لائٹس بھی بے بس نظر آتی ہیں، بالکل میری طرح۔ میرا نام زرنش ہے اور میں اس شہر کے سب سے پرانے چوک پر پھول بیچتی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ پھول خوشی کی علامت ہوتے ہیں، لیکن میرے لیے یہ صرف زندہ رہنے کا ذریعہ تھے۔ میرے سامنے سے گزرتی چمکیلی گاڑیاں، ان میں بیٹھے ہوئے خوشباش جوڑے اور کہکے لگاتے نوجوان، یہ سب ایک الگ دنیا تھی اور میں فٹ پاتھ پر بیٹھی اپنی الگ دنیا میں جی رہی تھی، جہاں سردی ہڈیوں میں گھستی تھی اور بھوک پیٹ میں بل کھاتی تھی۔ آج کی رات معمول سے زیادہ سرد تھی، اتنی سرد کہ میرے ہاتھوں کی انگلیاں اب پھولوں کی ڈنڈیوں کو محسوس کرنے سے بھی قاصر ہو رہی تھیں۔ میرے پاس گلاب کے چند گجرے اور کچھ ٹہنیاں بچی تھیں جو شاید اب کوئی نہیں خریدے گا، کیونکہ رات کے 11 بج چکے تھے اور اس وقت شریف لوگ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں۔ سڑکوں پر صرف آوارہ کتے یا مجھ جیسے مجبور لوگ ہوتے ہیں۔ باجی، یہ آخری گجرا کتنے کا ہے؟ ایک موٹر سائیکل سوار میرے قریب رکا۔ میں نے اپنی چادر کو خود سے مزید لپیٹتے ہوئے کہا، بھائی 50 روپے کا ہے، لے جائیں، گھر جا کر بھابھی کو دیجیے گا، خوش ہو جائیں گی۔ وہ لڑکا ہنسا، 50 روپے تو زیادہ ہیں باجی، 30 میں دینا ہے تو دو، ورنہ رہنے دو۔ میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، 30 روپے میں تو مجھے یہ خود پڑا تھا، لیکن خالی جیب واپس جانے سے بہتر تھا کہ کچھ نہ کچھ لے جاؤں۔ لے جائیں بھائی۔ میں نے گجرا اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ نوٹ میری ہتھیلی پر رکھ کر فراٹے بھرتا ہوا نکل گیا اور میں ان میلے کچیلے نوٹوں کو مٹھی میں دبا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ چوک کی پچھلی طرف وہ پرانی عمارت تھی جسے لوگ دارالسکون کہتے تھے۔ یہ وہی یتیم خانہ تھا جہاں میں پلی بڑھی تھی، اور اب وہاں موجود 25 چھوٹے بچوں کی کفالت میری ذمہ داری تھی۔ اماں بیگم کے جانے کے بعد میں ہی ان کی بڑی بہن بھی تھی اور ماں بھی۔ میں نے اپنا سامان سمیٹنا شروع کیا کیونکہ اب مزید رکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ دھند اتنی گہری ہو چکی تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے ٹوکری اٹھائی اور ابھی مڑنے ہی والی تھی کہ مجھے اپنے عقب میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ یہ آہٹ عام نہیں تھی، اس میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا، جیسے کوئی بہت اطمینان سے چل رہا ہو۔ میں نے مڑ کر دیکھا، دھند کے بادلوں سے نکلتا ہوا ایک نوجوان میری طرف آ رہا تھا۔ اس نے کوئی بہت مہنگا سوٹ نہیں پہن رکھا تھا، بلکہ ایک سادہ سا سیاہ شلوار قمیض اور اوپر گرم چادر اوڑھ رکھی تھی، مگر اس کے چلنے کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ میری نظریں اس پر جم گئیں۔ وہ میرے ٹھیلے کے پاس آ کر رک گیا۔ اس کا چہرہ عام تھا، لیکن وہ آنکھیں بہت مختلف تھیں، گہری، سنجیدہ اور اتنی خاموش کہ مجھے لگا جیسے ان میں کوئی طوفان سو رہا ہو۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا، بلکہ میری ٹوکری میں پڑے ان مرجھائے ہوئے پھولوں کو دیکھنے لگا جو میں نے سائٹ پر نکال کر رکھے تھے تاکہ گھر جاتے ہوئے دریا میں بہا دوں۔ کتنے کے ہیں یہ؟ اس کی آواز بہت دھیمی تھی، لیکن رات کی خاموشی میں صاف سنائی دے رہی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بھائی، یہ والے پھول بیچنے کے لیے نہیں ہیں، یہ مرجھا چکے ہیں۔ میں نے تازہ پھولوں کی طرف اشارہ کیا۔ آپ یہ لے لیں، یہ ابھی بھی مہک رہے ہیں۔ اس نے میری بات سنی انسنی کر دی اور اپنا ہاتھ ان مرجھائے ہوئے پھولوں کی طرف بڑھایا۔ مجھے ان کی ضرورت ہے، اس نے کہا۔ مجھے عجیب سا لگا، یہ کیسا گاہک ہے جو تازہ پھول چھوڑ کر کچرا خریدنا چاہتا ہے۔ دیکھیے بھائی، میں نہیں جانتی آپ کون ہیں، لیکن میں خراب چیز نہیں بیچتی، یہ میرا اصول ہے۔ آپ کو پھول چاہیے تو اچھے والے لیں، ورنہ رہنے دیں، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ کوئی مذاق نہ کر رہا ہو۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، بہت مدھم سی مسکراہٹ۔ تم انہیں پھینک دو گی نا؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، دریا میں بہا دوں گی، تو سمجھو کہ میں دریا ہوں۔ اس نے جیب سے کچھ نوٹ نکالے اور میری ٹوکری میں رکھ دیے۔ یہ پیسے ان مرجھائے ہوئے پھولوں کی قیمت سے کہیں زیادہ تھے، اتنے زیادہ کہ میرا پورا مہینہ آرام سے گزر سکتا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ بھائی، یہ بہت زیادہ ہے اور میں بھیک نہیں لیتی۔ میں نے پیسے واپس اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ یہ بھیک نہیں ہے، یہ ان پھولوں کی قیمت ہے جو دنیا کو نہیں چاہیے۔ اس نے وہ مرجھائے ہوئے پھول بڑے احتیاط سے اٹھائے جیسے وہ ہیرے جواہرات ہوں۔ دنیا صرف چمکتی چیزوں کے پیچھے بھاگتی ہے، لیکن میں ٹوٹی ہوئی چیزوں کا خریدار ہوں، کیونکہ انہیں جوڑنے کی خواہش ہوتی ہے۔ اس کا یہ جملہ میرے سر کے اوپر سے گزر گیا، لیکن اس کے لہجے کی سچائی نے مجھے خاموش کر دیا۔ وہ مڑا اور دھن میں واپس جانے لگا۔ میں اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ عجیب پاگل آدمی تھا،
لیکن نہ جانے کیوں اس کے جانے کے بعد مجھے اپنے ارد گرد کی ہوا میں تھوڑی سی گرمائش محسوس ہوئی، جیسے سردی کا زور ٹوٹ گیا ہو۔ میں نے پیسے اپنی جیب میں ڈالے اور یتیم خانے کی طرف چل پڑی۔ دل میں ایک عجیب سا اطمینان تھا کہ آج بچوں کے لیے اچھا کھانا لے جا سکوں گی، لیکن جیسے ہی میں اپنی گلی میں داخل ہوئی میرا سارا اطمینان خاک میں مل گیا۔ یتیم خانے کے گیٹ کے باہر 2 بڑی کالی جیپیں کھڑی تھیں اور گیٹ کھلا ہوا تھا۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ یہ گاڑیاں سلطان کی تھیں۔ سلطان اس علاقے کا وہ ناسور تھا جو ہماری زمین پر ایک شاپنگ مال بنانا چاہتا تھا اور پچھلے کئی مہینوں سے ہمیں تنگ کر رہا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی اندر گئی۔ صحن میں سلطان کرسی ڈالے بیٹھا تھا اور اس کے 3-4 غنڈے بچوں کو ڈرا رہے تھے۔ بچے سہمے ہوئے ایک کونے میں کھڑے تھے اور چھوٹی مینا رو رہی تھی۔ میری رگوں میں خون کھولنے لگا۔ میں نے ٹوکری ایک طرف پھینکی اور سیدھی سلطان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اپنی گندی زبان بند کرو اور نکلو یہاں سے، میں نے چیخ کر کہا۔ سلطان نے سگریٹ کا کش لگایا اور دھواں میری طرف اچھالا۔ ارے زرنش بی بی، غصہ کیوں کرتی ہو؟ میں تو بس بچوں کا حال چال پوچھنے آیا تھا۔ سنا ہے تم نے بجلی کا بل نہیں دیا۔ اندھیرے میں ڈر تو نہیں لگتا ان معصوموں کو؟ اس کی آنکھوں میں خباثت ناچ رہی تھی۔ ہمیں تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، یہ جگہ ہماری ہے اور قانون ہمارے ساتھ ہے، میں نے مضبوط لہجے میں کہا، حالانکہ اندر سے میں کانپ رہی تھی۔ قانون؟ سلطان نے کہہ کا لگایا۔ بی بی، قانون تو ان کا ہوتا ہے جن کی جیب میں مال ہوتا ہے۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ سوکھے پھول؟ اس نے اشارہ کیا اور اس کے ایک آدمی نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ میں پیچھے ہٹی۔ خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا، میں چلائی۔ سلطان کھڑا ہو گیا۔ دیکھو زرنش، شرافت سے کہہ رہا ہوں کل تک یہ جگہ خالی کر دو، ورنہ پرسوں یہاں بلڈوزر چلے گا اور تم سب سڑک پر ہوگے، سمجھی؟ وہ میرے بہت قریب آ گیا۔ اس کے منہ سے تمباکو کی بدبو آ رہی تھی۔ میں نے نفرت سے منہ پھیرا۔ تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ ہے ہمارا، میں نے کہا۔ سلطان ہنسا۔ اللہ تو اوپر ہے نا بی بی، نیچے تو سلطان ہے۔ اس نے جیسے ہی میرا بازو پکڑ کر مجھے دھکا دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا، اچانک ایک سایہ گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ رکو، ایک آواز آئی۔ یہ آواز اونچی نہیں تھی، چیخ نہیں تھی، بس ایک بھاری حکم تھا۔ سلطان کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ ہم سب نے مڑ کر دیکھا، وہی نوجوان جس نے مجھ سے مرجھائے ہوئے پھول خریدے تھے گیٹ پر کھڑا تھا۔ وہ آرام سے چلتا ہوا اندر آیا۔ سلطان کے آدمی اسے روکنے کے لیے آگے بڑھے۔ اوئے، کون ہے تو؟ سلطان نے دھاڑا۔ وہ لڑکا رکا نہیں، وہ سیدھا سلطان کے پاس آیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ سلطان، جو پورے علاقے کا بدماش تھا، اچانک جیسے سکڑ سا گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ وہ لڑکا کچھ نہیں بولا، اس نے بس سلطان کو دیکھا۔ ایک پل کے لیے مجھے لگا جیسے سلطان کا سانس رک گیا ہو۔ بچوں کو ڈرانا بہادری نہیں ہے، اس لڑکے نے بہت نرمی سے کہا، اتنی نرمی سے کہ مجھے حیرت ہوئی، لیکن اس نرمی کے پیچھے کچھ ایسا تھا کہ سلطان کے ہاتھ سے سگریٹ گر گیا۔ تم کون ہو؟ سلطان کی آواز کانپ رہی تھی۔ یہ میں پہلی بار دیکھ رہی تھی کہ سلطان کسی کے سامنے جھک رہا ہو۔ جاؤ یہاں سے، اس لڑکے نے کہا۔ یہ کوئی دھمکی نہیں تھی، بس ایک مشورہ تھا۔ سلطان نے ایک نظر اس لڑکے کو دیکھا اور پھر مجھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک انجانا خوف تھا جسے میں سمجھ نہیں سکی۔ چلو، سلطان نے اپنے آدمیوں سے کہا اور الٹے قدموں واپس مڑا۔ وہ ایسے بھاگا جیسے اس کے پیچھے کوئی موت لگی ہو۔ میں حیران و پریشان کھڑی رہ گئی۔ یہ کیا ہوا تھا؟ وہ لڑکا میری طرف مڑا۔ اس کے چہرے پر وہی سکون تھا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں نے سر ہلایا۔ جی، شکریہ۔ آپ یہاں کیسے؟ میرا پیچھا کر رہے تھے؟ میرا شک ابھی بھی برقرار تھا۔ نہیں، میں بس یہ دیکھنے آیا تھا کہ جن پھولوں کو میں نے خریدا ہے ان کی مالکن کانٹوں سے کیسے نبٹتی ہے۔ اس نے عجیب سی بات کی، پھر اس نے جیب سے وہی مرجھائے ہوئے پھول نکالے۔ اس نے ان پھولوں کو زمین میں صحن کی کچی مٹی میں دبا دیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے پوچھا۔ یہاں کچھ نہیں اگتا، یہ بنجر مٹی ہے۔ اس نے مٹی برابر کی اور کھڑا ہو گیا۔ جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں بنجر زمین نہیں رہتی، اس نے کہا۔ پھر اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور مڑ کر چلا گیا۔ میں اسے روکنا چاہتی تھی، پوچھنا چاہتی تھی کہ اس نے سلطان کے ساتھ کیا کیا، وہ کون ہے، لیکن الفاظ میرے حلق میں پھنس گئے۔ میں نے بچوں کو سنبھالا، انہیں کھانا دیا اور سلا دیا، لیکن میری نیند اڑ چکی تھی۔
رات کے پچھلے پہر جب سب سو رہے تھے مجھے صحن سے ایک عجیب سی خوشبو آئی۔ میں اٹھ کر باہر گئی۔ میری نظر اس جگہ پڑی جہاں اس اجنبی نے وہ مرجھائے ہوئے پھول دبائے تھے۔ میرے منہ سے ایک چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہاں چاند کی روشنی میں اسی بنجر مٹی پر سرخ گلابوں کا ایک پودا لہلہا رہا تھا۔ یہ عام گلاب نہیں تھے، ان کی پتیوں سے ایک ہلکی سی نیلی روشنی نکل رہی تھی۔ یہ ناممکن تھا، 2 گھنٹے میں پودا کیسے اگ سکتا ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے اس پودے کو چھوا۔ وہ گرم تھا، جیسے اس میں خون دوڑ رہا ہو۔ مجھے اس وقت سمجھ آ گیا کہ وہ اجنبی کوئی عام انسان نہیں تھا۔ وہاج۔ میرے ذہن میں اچانک ایک نام گونجا، حالانکہ اس نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا میں کسی خواب میں ہوں؟ لیکن وہ پھول حقیقت تھے، اور وہ خوف جو سلطان کی آنکھوں میں تھا وہ بھی حقیقت تھا۔ میں کافی دیر تک ان چمکتے ہوئے سرخ گلابوں کو دیکھتی رہی جو اس بنجر مٹی میں ایسے کھلے تھے جیسے کسی نے ویرانے میں چراغ جلا دیے ہوں۔ ان سے نکلنے والی نیلی روشنی نے میرے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ایک پھول کی پتی کو چھوا تو مجھے لگا جیسے میں نے کسی زندہ چیز کو ہاتھ لگا دیا ہو۔ وہ پتی گرم تھی اور اس میں ایک ہلکی سی لرزش تھی۔ میں خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ یہ کوئی عام پودا نہیں تھا، اور وہ لڑکا کوئی عام انسان نہیں تھا۔ میرے دل میں ہزاروں سوالات سر اٹھا رہے تھے کہ وہ کون تھا؟ اس کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی جس نے سلطان جیسے درندے کو بھی بھاگنے پر مجبور کر دیا؟ اور یہ سوکھے ہوئے پھول جنہیں میں دریا برد کرنے والی تھی وہ اتنے حسین کیسے ہو گئے؟ اسی ادھیڑ بند میں کب صبح ہوئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی یتیم خانے میں ہلچل شروع ہو گئی۔ میں نے جلدی سے ان پھولوں کے گرد کچھ پرانی اینٹیں رکھ دیں تاکہ بچوں کا ہاتھ وہاں نہ پہنچ سکے، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ پھول کسی کے لیے نقصان دہ نہ ہو یا پھر یہ راز کھل نہ جائے۔ دن چڑھے جب میں دوبارہ چوک پر پھول بیچنے گئی تو وہاں کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ سلطان کے بارے میں عجیب و غریب افواہیں گردش کر رہی تھیں۔ ساتھ والے ٹھیلے پر چائے بیچنے والے بابا رحم دین نے مجھے دیکھتے ہی کہا، بیٹی تم نے سنا آج صبح سلطان کو لوگوں نے ندی کے کنارے دیکھا ہے؟ وہ پاگلوں جیسی باتیں کر رہا تھا اور بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر معافی مانگ رہا تھا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس پر کسی جن کا سایہ ہو گیا ہے۔ بابا کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے رات والا منظر یاد آ گیا جب وہ لڑکا سلطان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا تھا۔ اس نے سلطان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، بس دیکھا تھا۔ کیا صرف دیکھنے سے کوئی پاگل ہو سکتا ہے؟ میں نے بابا سے نظریں چرا کر اپنے پھولوں کو ترتیب دینا شروع کر دیا، لیکن میرا دھیان بار بار سڑک کی طرف جا رہا تھا۔ مجھے انتظار تھا، ایک بے نام سا انتظار۔ شاید میں اسے دوبارہ دیکھنا چاہتی تھی، یا شاید میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ سارا دن گزر گیا مگر وہ نہیں آیا۔ شام کا سایہ گہرا ہونے لگا اور دھند دوبارہ اترنے لگی۔ میری امید بھی دھندلا رہی تھی کہ اچانک مجھے وہی خوشبو محسوس ہوئی، مٹی اور بارش کی مہک۔ میں نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ وہ وہیں کھڑا تھا، میرے ٹھیلے کے بالکل سامنے۔ وہی سیاہ لباس، وہی کندھوں پر چادر اور وہی گہری خاموش آنکھیں۔ اس بار وہ اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کے قدموں میں ایک زخمی کتا پڑا تھا جس کی ٹانگ سے خون بہہ رہا تھا اور وہ درد سے کائیں کائیں کر رہا تھا۔ آس پاس گزرنے والے لوگ اسے حقارت سے دیکھ کر گزر رہے تھے۔ کوئی اسے ٹھوکر مار رہا تھا تو کوئی منہ بنا رہا تھا، لیکن وہ آج وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی سفید چادر کا ایک کونا زمین پر بچھا دیا تاکہ کتا اس پر سر رکھ سکے۔ میں حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکے کو گندگی یا خون سے کوئی کراہیت نہیں آ رہی تھی۔ کیا ہوا اسے؟ میں نے بے اختیار پوچھا اور ٹھیلے سے نکل کر اس کے پاس آ گئی۔ اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اتنا درد تھا جتنا شاید اس زخمی جانور کی آنکھوں میں بھی نہیں تھا۔ انسانوں کی گاڑی نے اسے کچل دیا اور انسانوں کی بے حسی نے اسے یہیں چھوڑ دیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی کھنک تھی، جیسے کانچ ٹوٹ رہا ہو۔ میں بھاگ کر قریب ہی موجود نلکے سے پانی لائی اور اپنی پرانی شال کا ایک ٹکڑا پھاڑ کر اس کے زخم پر باندھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہاج نے میرا ہاتھ روک دیا۔ رہنے دو، دوا سے زیادہ اسے رحم کی ضرورت ہے، اس نے کہا اور اپنا دایاں ہاتھ آہستہ سے کتے کے زخمی سر پر رکھ دیا۔ میں جو کچھ کہنے والی تھی میرے الفاظ حلق میں ہی رہ گئے۔ میں نے دیکھا کہ وہاج کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا۔ یہ عام آنسو نہیں تھا، یہ پانی کی بوند کی طرح شفاف تھا، لیکن اس میں چمک تھی۔ وہ آنسو جیسے ہی کتے کے زخم پر گرا، وہاں سے ایک مدھم سا دھواں اٹھا
اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ گہرا زخم جو ہڈی تک جا رہا تھا بڑھنا شروع ہو گیا۔ گوشت آپس میں جڑ گیا اور خون رک گیا۔ کتا جو ابھی مرنے والا تھا اس نے سکون سے آنکھیں بند کر لی اور وہاج کے ہاتھ کو چاٹنے لگا۔ میں پتھر کی مورت بنی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میرا دماغ اس منظر کو قبول کرنے سے انکاری تھا۔ یہ جادو تھا یا معجزہ؟ تم کون ہو؟ میری آواز کانپ رہی تھی اور میرے قدم خود بخود پیچھے ہٹ رہے تھے۔ وہاج کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی گیلی آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے بتایا تو تھا، میں وہ ہوں جو درد خریدتا ہے۔ اس کا جواب اب بھی وہی تھا، ایک پہیلی۔ آج کتنے پھول مرجھائے ہیں؟ اس نے موضوع بدلتے ہوئے میری ٹوکری کی طرف اشارہ کیا۔ میں ابھی تک صدمے کی کیفیت میں تھی۔ میں نے مکان کے انداز میں ٹوکری کے نیچے سے وہ مرجھائے ہوئے پھول نکالے جو میں نے الگ کیے تھے۔ یہ رہے، میں نے بمشکل کہا۔ اس نے جیب سے پھر وہی نوٹوں کی گڈی نکالی اور میرے ہاتھ میں تھما دی۔ نہیں، میں یہ نہیں لے سکتی۔ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آپ نے کل بھی بہت پیسے دیے تھے اور پھر سلطان کے ساتھ جو آپ نے کیا، میں آپ کی مقروض ہوں۔ مجھے بتائیں آپ کون ہیں اور یہ سب کیا ہے؟ میں نے ہمت کر کے سوال داغ دیا۔ وہاج مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں صدیوں کی تھکن تھی۔ قرض محبت کا ہوتا ہے، خوف کا نہیں۔ اور رہی بات میری پہچان کی تو ابھی تم اس کے لیے تیار نہیں ہو زرنش۔ اس نے میرا نام لیا۔ اسے میرا نام کیسے پتا تھا؟ میں نے اسے کبھی نہیں بتایا تھا۔ وہ پھول لے کر مڑا اور اندھیرے کی طرف چل دیا۔ اس بار میں اسے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ میرے اندر کا تجسس اب خوف پر حاوی ہو چکا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا ٹھیلا وہیں چھوڑا اور ایک دکاندار کے حوالے کیا اور چھپتے چھپاتے اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہاج شہر کی روشن سڑکوں سے نکل کر ویران راستوں کی طرف جا رہا تھا۔ اس کی رفتار تیز تھی اور مجھے اس کا پیچھا کرنے کے لیے بھاگنا پڑ رہا تھا۔ شہر پیچھے رہ گیا اور سامنے وہ قدیم اور بنجر ٹیلے آ گئے جہاں لوگ دن میں بھی جانے سے ڈرتے تھے۔ رات کے اس پہر یہاں ہو کا عالم تھا۔ جھاڑیاں ہوا سے سرسرا رہی تھیں اور دور کہیں گیدڑوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن ایک انجانی کشش مجھے آگے کھینچ رہی تھی۔ وہاں ایک اونچے ٹیلے کے پاس جا کر رک گیا۔ میں ایک بڑی چٹان کے پیچھے چھپ گئی اور سانس روکے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے وہ مرجھائے ہوئے پھول زمین پر رکھے۔ چاند بادلوں کی اوٹ سے نکل آیا تھا اور اس کی چاندنی میں وہاج کا چہرہ بالکل سفید لگ رہا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کچھ زیر لب پڑھنے لگا۔ اس کی آواز ہوا کے دوش پر مجھ تک پہنچی، مگر زبان اجنبی تھی۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ جیسے ہواؤں کی سرگوشیاں تھیں۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ ان مردہ پھولوں پر رکھا اور تب میں نے اپنی زندگی کا سب سے حیرت انگیز منظر دیکھا۔ جیسے اس کا ہاتھ پھولوں کو چھوا، ان سوکھی ہوئی پتیوں میں ایک دھماکے جیسی روشنی پیدا ہوئی۔ وہ پھول دوبارہ زندہ نہیں ہوئے بلکہ وہ تبدیل ہو گئے۔ ان کی نرم پتیاں سخت ہو گئیں اور ان میں سے کئی رنگوں کی شعاعیں پھوٹنے لگیں، سرخ، نیلی، سبز۔ وہاج نے ہاتھ ہٹایا تو وہاں اب پھول نہیں تھے بلکہ ہیرے اور جواہرات کے بنے ہوئے پھول تھے جو چاندنی کی طرح جگمگا رہے تھے۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ سونا، ہیرے اور یاقوت تھے۔ وہاج نے ان کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ انہیں وہی مٹی میں چھوڑ کر آگے بڑھنے لگا، جیسے ان پیش قیمت خزانوں کی اس کے لیے کوئی وقت نہ ہو۔ مجھ سے مزید صبر نہیں ہو رہا تھا۔ میں بے اختیار چٹان کے پیچھے سے نکل آئی۔ رکو، میری آواز اس ویرانے میں گونج آئی۔ وہاج ٹھٹک کر رک گیا، مگر مڑا نہیں۔ تم مٹی کو سونا بنا سکتے ہو، مردہ چیزوں میں جان ڈال سکتے ہو، تم انسان نہیں ہو سکتے۔ میں اس کے قریب پہنچ گئی۔ میرا خوف اب حیرت اور غصے میں بدل رہا تھا۔ تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہاج آہستہ سے میری طرف گھوما۔ اس کے چہرے پر کوئی حیرانی نہیں تھی، جیسے اسے معلوم تھا کہ میں اس کے پیچھے آ رہی ہوں۔ انسانوں کی فطرت ہے، وہ ہر چمکتے چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اس نے زمین پر پڑے ہیروں کی طرف اشارہ کیا۔ اگر تمہیں یہ چاہیے تو لے جاؤ، یہ تمہاری دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے نا دولت۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے سچ چاہیے، میں نے چلا کر کہا۔ تم نے کل میری جان بچائی، آج اس کتے کو ٹھیک کیا، اور اب یہ سب جادو ہے نا؟ تم کوئی جادوگر ہو؟ وہاج نے ایک قدم میری طرف بڑھایا۔ میں پیچھے نہیں ہٹی، حالانکہ اس کے وجود سے نکلنے والی ٹھنڈک مجھے جما رہی تھی۔ جادو دھوکا ہوتا ہے زرنش، اور جو میں کرتا ہوں وہ حقیقت ہے۔ میں جادوگر نہیں ہوں، میں بس ایک غلطی ہوں۔
قدرت کی ایک ایسی غلطی جسے مٹانے کے لیے مجھے یہاں بھیجا گیا ہے۔ اس کی باتوں میں اتنا درد تھا کہ میرا غصہ ٹھنڈا پڑنے لگا۔ کیسی غلطی؟ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور ایک ایسی دنیا جہاں آگ سب کچھ ہے، وہاں پانی کا ہونا غلطی ہے۔ میں آگ کا بیٹا ہوں لیکن میرا دل پانی کا ہے۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا لڑکی۔ بس اتنا جان لو کہ میرے قریب رہنا تمہارے لیے موت ہے۔ یہ پھول، یہ ہیرے، یہ سب تمہاری دنیا کے کھلونے ہیں۔ میرے لیے یہ صرف میری اداسی کے آنسو ہیں جو جم گئے ہیں۔ اس کی باتیں کسی پہیلی کی طرح تھیں لیکن ان میں ایک کشش تھی۔ وہ مڑا اور اندھیرے میں غائب ہونے لگا۔ میں نے پھر اس سے پکارا، اگر تمہارے قریب رہنا موت ہے تو تم میرے پاس کیوں آئے تھے؟ تم نے مجھ سے پھول کیوں خریدے؟ وہ رکا نہیں، بس اس کی آواز ہوا میں گونجی، کیونکہ تم کانٹوں میں رہ کر بھی مرجھائی نہیں تھی، اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ انسانوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو آگ میں رہ کر ٹھنڈک دے سکے۔ وہ چلا گیا اور میں وہاں اکیلی کھڑی رہ گئی۔ میرے قدموں میں کروڑوں روپے کے ہیرے بکھرے پڑے تھے، مگر میری نظر اس راستے پر جمی تھی جہاں سے وہ غائب ہوا تھا۔ میں نے جھک کر ایک ہیرے کا پھول اٹھایا۔ وہ سخت تھا اور ٹھنڈا، مگر اس کی چمک نے میری آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ یہ خواب نہیں تھا، یہ وہاج کی حقیقت تھی۔ وہ ایک ایسا جنزادہ تھا جو مٹی کو سونا بنا سکتا تھا لیکن خود اداسی خریدتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کا باپ کون ہے اور وہ کس ساکھ کی بات کر رہا تھا، لیکن مجھے اتنا پتہ چل گیا تھا کہ میری زندگی ان پھولوں اور اس جنزادے کے گرد گھومے گی۔ میں نے وہ ہیرے وہیں چھوڑ دیے کیونکہ مجھے ان کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے اب اس راز کو پانا تھا جو وہاج کی اداس آنکھوں میں چھپا تھا، اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ تجسس مجھے شہنشاہ آتش کے سامنے لا کھڑا کرے گا جہاں میری جان کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ ابھی میں واپسی کے لیے مڑی ہی تھی کہ فضا میں ایک عجیب سی تبدیلی آئی۔ ہوا اچانک رک گئی اور آسمان کا رنگ گہرا سرخ ہونے لگا۔ بادلوں میں سے سرخ بجلی کڑکی اور مجھے لگا جیسے زمین ہل رہی ہو۔ ایک بھاری اور کڑکدار آواز فضا میں گونجی، تو یہ ہے وہ لڑکی جس نے میرے بیٹے کو کمزور کر دیا۔ یہ آواز وہاج کی نہیں تھی، یہ کسی اور کی تھی، کسی ایسے کی جس کے لہجے میں صرف آگ اور تکبر تھا۔ میں نے خوفزدہ ہو کر چاروں طرف دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا، صرف سرخ آندھی چلنے لگی تھی اور اس آندھی میں مجھے دو چلتی ہوئی آنکھیں دکھائی دیں جو سیدھی مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میرا دل خوف سے بند ہونے لگا۔ کیا یہ وہاج کا باپ تھا؟ کیا یہ وہی آگ تھی جس کا ذکر وہ کر رہا تھا؟ اس سوال کا جواب مجھے فوراً مل گیا جب اس سرخ آندھی نے ایک انسانی ہیولے کی شکل اختیار کر لی۔ وہ کوئی گوشت پوش کا انسان نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے دہکتے ہوئے کوئلوں اور دھوئیں کو ملا کر کوئی مجسمہ تراش دیا گیا ہو۔ اس کا قد وہاج سے کہیں زیادہ اونچا تھا اور اس کے وجود سے نکلنے والی تپش اتنی شدید تھی کہ سخت سردی کے باوجود میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ بنجر زمین کی جھاڑیاں جو کچھ دیر پہلے ہوا سے لہرا رہی تھیں، اب ان کی پتیوں کے جلنے کی بو آنے لگی تھی۔ میں پیچھے ہٹنا چاہتی تھی مگر میرے پاؤں زمین نے جکڑ لیے تھے۔ وہ ہیولا میری طرف بڑھا اور اس کی آنکھیں جو دراصل آگ کے دو شعلے تھیں مجھ پر گڑ گئیں۔ تو تم ہو وہ معمولی سی انسانی لڑکی جس نے میرے بیٹے کی فطرت کو بگاڑ دیا؟ اس کی آواز میں گرج تھی جیسے بادل پھٹ رہے ہوں۔ اس کے لہجے میں حقارت اتنی زیادہ تھی کہ مجھے لگا میں زمین میں دھنس جاؤں گی۔ میں نے ہمت مجتمع کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو اسے جانتی بھی نہیں۔ میری آواز کانپ رہی تھی لیکن وہ کہہ لگا کر ہنستا اور اس کے ہنسنے سے ارد گرد بکھرے ہیرے پگھلنے لگے۔ تم جانتی نہیں ہو مگر تم نے اسے باندھ لیا ہے۔ ہم آگ ہیں لڑکی، اور آگ کا کام جلانا ہے، راکھ کرنا ہے، مگر تم نے میرے بیٹے کے اندر پانی بھر دیا ہے۔ وہ رحم کرنے لگا ہے اور جنات کے شہنشاہ کا بیٹا رحم دل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہماری توہین ہے۔ میں اس کی بات کا مطلب سمجھنے سے قاصر تھی کہ اچانک وہاج میرے اور اس آگ کے پہاڑ کے درمیان آ کھڑا ہوا۔ مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ کب پلٹا اور کب میرے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا، مگر اس بار وہاج وہ پرسکون اور جوان نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے پورے جسم سے ایک نیلی روشنی نکل رہی تھی جو سرخ آگ کا مقابلہ کر رہی تھی۔ بابا اسے جانے دیں، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہاج کی آواز میں التجا نہیں تھی بلکہ ایک مضبوطی تھی۔ شہنشاہ نے غصے سے ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور ایک آگ کا کوڑا وہاج کی طرف لہرایا۔ قصور اس کا نہیں، قصور تیرا ہے وہاج۔ میں نے تجھے زمین پر اس لیے بھیجا تھا کہ تو انسانوں کی مکاریاں دیکھ کر ان سے نفرت کرے
और एक ऐसा सच्चा आतिशी जिन बनकर वापस लौटे। मगर तू यहाँ आकर उनकी मोहब्बत का व्यापारी बन गया। तूने अपनी ताकत इन कीड़ों मकोड़ों के जख्म भरने में ज़ाया कर दी। शहनशाह का गुस्सा आसमान को सुर्ख कर रहा था। मैं वहाज के पीछे छुपे ये सब देख रही थी और मेरी अकल दंग थी। ये ख्वाब नहीं था, ये एक ऐसी हकीकत थी जिसे मेरी आंखें देख रही थीं, मगर दिमाग मानने को तैयार नहीं था। वहाज ने एक कदम आगे बढ़ाया। बाबा, आपने कहा था कि इंसान जालिम है। हाँ, वो जालिम है, मैंने देखा है। मैंने सुल्तान जैसे दरिंदे देखे हैं। मैंने वो लोग देखे हैं जो फूलों को पैरों तले कुचल देते हैं। लेकिन मैंने इस लड़की को भी देखा है जो खुद कांटों पर चलती है ताकि दूसरे फूलों पर सो सके। अगर रहम दिली कमजोरी है तो मुझे ये कमजोरी कबूल है। वहाज का ये जुमला सुनकर शहनशाह की आग मजीद भड़क उठी। खामोश हो जा नादान, तू एक शहजादा है, तेरी रगों में मेरा खून है और मैं तुझे बर्बाद नहीं होने दूंगा। तुझे चुनना होगा वहाज, या तो अपनी असल को चुन या फिर इस लड़की को। शहनशाह ने मेरी तरफ इशारा किया और उसके इशारे के साथ ही मेरे गिर्द जमीन से आग के छोटे छोटे अलाव फूटने लगे। मैं चीख कर पीछे हटी। मुझे जाने दे, मेरा इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं चिल्लाई, मगर वहां मेरी सुनने वाला कोई नहीं था। शहनशाह ने वहाज की आंखों में देखा। अगर तू मेरे साथ वापस नहीं चलेगा तो मैं इस लड़की को और इसके इस यतीम खाने को जलाकर राख कर दूंगा जिसे ये बचाने की कोशिश कर रही है। ये मेरा वादा है। नहीं, वहाज चिल्लाया, आप ऐसा नहीं करेंगे। शहनशाह मुस्कुराया, एक इंतहाई जालिमाना मुस्कुराहट। तुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं तुझे एक मौका देता हूं। आज रात का वक्त है तेरे पास। अपनी इस इंसानी मोहब्बत को अलविदा कह दे और अपनी ताकत का इस्तेमाल कर। साबित कर कि तू मेरा बेटा है। अगर कल सूरज निकलने तक तूने अपनी रहम दिली को ख़त्म ना किया तो मुल्तान का ये शहर और इसमें बसने वाली ये लड़की राख का ढेर बन जाएगी। ये कहकर वो आग का हेवला एक जोरदार धमाके के साथ आसमान की तरफ उड़ा और देखते ही देखते फजा में तहलील हो गया। मगर जाते जाते वो फजा में एक ऐसी हब्स और गर्मी छोड़ गया जो सांस लेना दुश्वार कर रही थी। वहाज वही घुटनों के बल गिर गया। उसके कंधे झुक गए जैसे उस पर पहाड़ जैसा बोझ आ पड़ा हो। मैं डरते डरते उसके करीब गई। वो नीली रोशनी अब मद्धम हो चुकी थी और वो दोबारा वही उदास नौजवान लग रहा था। वहाज, मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में जो वैरानी थी उसने मेरे दिल को चीर कर रख दिया। तुमने सुना जरनेश, मैं इंसान नहीं हूं। मैं तुम्हारी दुनिया का नहीं हूं। मैं जिन्नात के बादशाह का बेटा हूं। उसने सच उगल दिया, मगर मुझे अब उस सच से डर नहीं लग रहा था क्योंकि मैंने उसकी आंखों में अपनी फिक्र देखी थी। तो क्या हुआ अगर तुम जिन हो? मैंने उसके करीब बैठते हुए कहा। लोग कहते हैं जिन्नात आग होते हैं, वो जलाते हैं, लेकिन तुम तो शबनम हो वहाज। तुमने मेरे मुरझाए हुए फूलों को जिंदगी दी। तुमने उस कुत्ते के जख्म पर आंसू बहाया। तुम आग कैसे हो सकते हो? मेरी ये बात सुनकर वहाज ने हैरत से मुझे देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी किरण जागी। तुम नहीं डरती मुझसे? उसने पूछा। डर तो लगता है वहाज, मैंने सच कहा। तुम्हारे बाप से, तुम्हारी ताकत से डर लगता है, लेकिन तुम्हारी आंखों से नहीं लगता क्योंकि इनमें रहम है। तुमने कहा था ना कि दुनिया खूबसूरती खरीदती है और तुम उदासी खरीदते हो। जो उदासी खरीद सकता है वो दरिंदा नहीं हो सकता। मेरा ये जुमला शायद उसके लिए मरहम बन गया। वो खड़ा हो गया और मुझे भी उठाया। मुझे तुम्हें घर छोड़ना होगा जरनेश, खतरा भी टला नहीं है। मेरे बाप ने जंग का ऐलान कर दिया है और वो हार मानने वालों में से नहीं है। उसने मेरा हाथ नहीं पकड़ा मगर मेरे साथ साथ चलने लगा। हम बंजर जमीन से निकलकर शहर की तरफ वापस आ रहे थे, मगर शहर का मंजर अब वैसा नहीं था जैसा मैं छोड़ कर आई थी। हालांकि रात के 2 बज रहे थे मगर सर्दी गायब हो चुकी थी। हवा में लौ के थपेड़े चल रहे थे जैसे जून जुलाई की दोपहर हो। ये गर्मी क्यों है? मैंने घबरा कर पूछा। ये मेरे बाप का गजब है, वहाज ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, जहां तारे भी अब मध्यम पड़ गए थे और आसमान का रंग जर्दी माइल हो रहा था। वो तुम्हें और इस शहर को डराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं अपनी ताकत इस्तेमाल करके बारिश बरसाऊं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि मेरी बारिश आम पानी नहीं होती। ये मेरी जिंदगी है जरनेश। अगर मैंने अपनी पूरी ताकत से आग बुझाई तो शायद मैं खुद बुझ जाऊंगा। उसकी बात मेरी समझ में नहीं आई। बुझ जाओगे मतलब तुम मर जाओगे? मेरा दिल जोर से धड़का। हम यतीम खाने के करीब पहुंच चुके थे।
گلی کے کتے ہانپ رہے تھے اور نالیوں میں بھاپ اٹھ رہی تھی۔ میں مروں گا نہیں، میں پتھر ہو جاؤں گا، وہاج نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ جنات کی زندگی آگ پر منحصر ہے، میرے اندر پانی ہے جو میری رحم دلی ہے۔ اگر میں یہ سارا پانی برسا دوں گا تو میرے اندر کچھ نہیں بچے گا سوائے مٹی کے، اور پھر میں ایک بے جان مجسمہ بن جاؤں گا ہمیشہ کے لیے۔ اس کی بات سن کر میرے قدم وہیں رک گئے۔ تو تم ایسا مت کرنا، میں نے بے اختیار کہا۔ ہمیں بچانے کے لیے تم خود کو پتھر کیوں بناؤ گے؟ چلے جاؤ یہاں سے وہاج، واپس اپنی دنیا میں چلے جاؤ۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تم… میں جملہ مکمل نہیں کر سکی کیونکہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ مسکرایا، وہی مدھم اور اداس مسکراہٹ۔ میں واپس نہیں جا سکتا زرنش، کیونکہ اگر میں واپس گیا تو میں وہ بن جاؤں گا جو میرا باپ چاہتا ہے، ایک ظالم بادشاہ جو درد دینے پر یقین رکھتا ہے۔ میں نے تمہاری دنیا میں آ کر جینا سیکھا ہے، میں نے سیکھا ہے کہ ٹوٹے ہوئے پھول بھی قیمتی ہوتے ہیں۔ میں پتھر بننا پسند کروں گا بجائے اس کے کہ میں آگ بن کر کسی کو جلاؤں۔ اس کی باتیں اتنی گہری تھیں کہ میں لاجواب ہو گئی۔ یہ کیسی محبت تھی جو اسے انسانوں سے ہو گئی تھی، یا شاید یہ محبت صرف انسانوں سے نہیں تھی، شاید یہ محبت مجھ سے تھی۔ ہم یتیم خانے کی گیٹ پر پہنچے تو وہاں کا منظر خوفناک تھا۔ بچے صحن میں جمع تھے اور رو رہے تھے، گرمی کی وجہ سے ان کا برا حال تھا۔ عمارت کی دیواریں تپ رہی تھیں، حالانکہ کہیں آگ لگی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی، یہ غیبی آگ تھی۔ اماں بیگم کی پرانی کرسی جو برآمدے میں پڑی تھی اس سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ میں بھاگ کر بچوں کے پاس گئی۔ باجی، بہت گرمی ہے، پانی بھی ابل رہا ہے۔ چھوٹی گڑیا میرے ساتھ لپٹ گئی، اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ میں نے وہاج کی طرف دیکھا جو گیٹ پر کھڑا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے نتنے پھول گئے اور اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں ہوئے۔ وہ فضا میں موجود تپش کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ بچوں کو کچھ سکون ملے۔ میں نے دیکھا کہ اس کے کوٹ کے آستینوں سے دھواں نکلنے لگا۔ وہ خود جل رہا تھا تاکہ ہم محفوظ رہ سکیں۔ وہاج مت کرو، میں اس کی طرف بھاگی، مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روک دیا۔ زرنش، اپنے بچوں کو لے کر تہ خانے میں چلی جا، اس نے حکم دیا۔ مگر تم… میں اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ مجھے کچھ وقت چاہیے، مجھے اپنے باپ سے بات کرنی ہے یا پھر کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ جاؤ۔ اس کی آواز میں ایسی طاقت تھی کہ میں انکار نہ کر سکی۔ میں بچوں کو لے کر پرانے تہ خانے کی طرف بھاگی جو زمین کے نیچے تھا، اور وہاں قدرے ٹھنڈک تھی، مگر میرا دل اوپر تھا، اس لڑکے کے پاس جو ہمارے لیے آگ میں کھڑا تھا۔ ساری رات ہم نے تہ خانے میں دعائیں مانگتے ہوئے گزاری۔ اوپر سے عجیب و غریب آوازیں آتی رہیں، کبھی بادلوں کے گرجنے کی اور کبھی کسی چیز کے ٹوٹنے کی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ قیامت آ گئی ہے۔ یہ رات میری زندگی کی سب سے لمبی رات تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا وہاں چلا گیا، کیا اس نے ہار مان لی، یا پھر وہ لڑ رہا ہے۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی گرمی کی شدت میں ایک دم اضافہ ہو گیا۔ ایسا لگا جیسے ہم کسی تندور کے اندر بیٹھے ہوں۔ بچے پیاس سے بلکنے لگے، پانی ختم ہو چکا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ اگر ہم باہر نہ نکلے تو ہم یہیں دم گھٹ کر مر جائیں گے۔ میں ہمت کر کے سیڑھیاں چڑھی اور باہر کا دروازہ کھولا۔ باہر کا منظر دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ پورا آسمان زرد نہیں بلکہ سرخ ہو چکا تھا۔ یتیم خانے کے صحن میں لگے پرانے درخت جن کی چھاؤں میں ہم کھیلتے تھے اب وہ سوکھ کر کالے ہو چکے تھے، اور گیٹ کے پاس وہاج کھڑا تھا، مگر اب وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے سامنے وہی آگ کا ہیولا دوبارہ موجود تھا، جو زیادہ واضح اور زیادہ غضبناک تھا۔ تیرا وقت ختم ہو گیا وہاج، شہنشاہ کی آواز پورے شہر میں گونجی۔ تو نے اپنی پسند نہیں بدلی، تو نے اب تک بارش نہیں برسائی، اب دیکھ میرا قہر۔ شہنشاہ نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور آسمان سے آگ کے گولے برسنے لگے۔ یہ عام بارش نہیں تھی، یہ عذاب تھا۔ ایک گولا سیدھا یتیم خانے کی چھت پر گرا اور وہاں فوراً آگ بھڑک اٹھی۔ بچے چیخنے لگے۔ میں بھاگ کر وہاج کی طرف گئی۔ وہاج بچاؤ۔ وہاج نے میری طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور اس کے ہونٹ پھٹ گئے تھے۔ اس نے شاید ساری رات اس گرمی کو روک کے رکھا تھا، مگر اب اس کی برداشت ختم ہو رہی تھی۔ زرنش، اس نے میرا نام پکارا، اور اس پکار میں الوداعی نغمہ تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ میرے اور شہنشاہ کے درمیان آ گیا۔ اس نے اپنا رخ اپنے باپ کی طرف کیا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور پھر اس نے وہ کیا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اس نے ایک ایسی چیخ ماری جو درد سے بھری تھی، جیسے اس کی روح جسم سے کھینچی جا رہی ہو۔ اے میرے رب،
اگر تو نے مجھے آگ بنایا ہے تو مجھے وہ آگ بنا دے جو جلاتی نہیں بلکہ گلزار کر دیتی ہے۔ اس کی دعا کے ساتھ ہی اس کے جسم سے نیلی روشنی کا ایک طوفان نکلا۔ یہ روشنی سیدھے آسمان کی طرف گئی اور سرخ بادلوں سے ٹکرائی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پھر ایک بوند گرے، ٹھنڈی اور میٹھی بوند میرے گال پر۔ اس کے بعد دوسری اور پھر تیسری۔ شہنشاہ حیرت سے آسمان کو دیکھنے لگا۔ یہ ناممکن تھا۔ آگ کے موسم میں بارش، وہاج کے جسم سے نکلنے والی روشنی اب پانی بن کر برس رہی تھی۔ یتیم خانے کی آگ بجھنے لگی، گرمی کا زور ٹوٹنے لگا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہاج کے پاؤں سرمئی رنگ کے ہو رہے تھے۔ وہ پتھر بن رہے تھے۔ وہ اپنی جان نہ چھوڑ کر بادلوں کو دے رہا تھا۔ نہیں وہاج نہیں، میں اس کی طرف بھاگی، مگر بارش اتنی تیز تھی کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں گرتی پڑتی اس تک پہنچی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہاج گھٹنوں کے بل گر چکا تھا اور اس کا آدھا جسم پتھر کا ہو چکا تھا۔ اس نے پتھراتی ہی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور مسکرانے کی کوشش کی۔ دیکھو زرنش، میں نے مرجھائے ہوئے پھولوں کو بچا لیا۔ یہ اس کے آخری الفاظ تھے۔ اس سے پہلے کہ میں اسے چھو پاتی، اس کا پورا وجود ایک ساکت اور بے جان مجسمے میں تبدیل ہو گیا۔ بارش برس رہی تھی، آگ بجھ چکی تھی، مگر میرا وہاج، میرا رحم دل شہزادہ اب صرف ایک پتھر تھا، اور میں اس پتھر کے قدموں میں گر کر اس طرح روئی جیسے آج میری بھی موت ہو گئی ہو۔ بارش تو تھم گئی، لیکن میری آنکھوں سے بہنے والا سیلاب نہیں تھم رہا تھا۔ میرے سامنے گیلی مٹی پر وہاج کا مجسمہ موجود تھا۔ وہ بالکل ساکت تھا، سخت اور سرد۔ اس کے چہرے پر وہی آخری مسکراہٹ منجمد ہو گئی تھی جو اس نے پتھر بننے سے ایک لمحہ پہلے مجھے دی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے پتھریلے گال کو چھوا۔ یہ وہی گال تھا جہاں کبھی زندگی کی حرارت تھی، مگر اب وہاں صرف پہاڑوں جیسی ٹھنڈک اور سختی تھی۔ میرے دل میں ایک ایسی چیخ گھٹ رہی تھی جو اگر باہر نکلتی تو شاید آسمان پھٹ جاتا۔ میں اس کے قدموں میں گری پڑی تھی اور میرا پورا وجود کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ ارد گرد کا ماحول دھوئیں اور بھاپ سے بھرا ہوا تھا، اور یتیم خانے کے بچے جو محفوظ تھے، سہمے ہوئے برآمدے سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس اجنبی مسیحا نے ان کے لیے اپنی جان دے دی ہے۔ دیکھ لیا نادان لڑکی، ایک گرجدار اور ہیبت ناک آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہاج کا باپ یعنی شہنشاہ آتش ابھی تک وہیں فضا میں موجود تھا۔ اس کی آگ اب مدھم پڑ چکی تھی، کیونکہ وہاج کے رحم دلی کی بارش نے اس کے تکبر کو ٹھنڈا کر دیا تھا، مگر اس کا غصہ اب بھی برقرار تھا۔ وہ زمین پر اترا، اس کے قدم پڑتے ہی زمین سے دھواں اٹھا۔ وہ چلتا ہوا وہاج کے مجسمے کے قریب آیا اور حقارت سے اس پتھر کے بت کو دیکھا۔ تم نے میرے بیٹے کو مار دیا۔ اس نے میری طرف انگلی اٹھائی۔ میں نے اسے ایک عظیم جنگجو بنانے بھیجا تھا تاکہ وہ دنیا پر راج کرے، مگر تمہاری کمزور محبت نے اسے ایک بے جان پتھر بنا دیا۔ اب خوش ہو جاؤ، تمہارا مسیحا نہیں رہا۔ اب وہ کبھی سانس نہیں لے گا، کبھی تم سے بات نہیں کرے گا۔ یہ اس کی سزا ہے اور تمہارا نصیب۔ اس کی باتیں میرے دل پر تیروں کی طرح لگ رہی تھیں، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اب مجھے اس خوفناک شہنشاہ سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ جب انسان سب کچھ کھو دیتا ہے تو خوف بھی ختم ہو جاتا ہے۔ میں آہستہ سے کھڑی ہوئی اور اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ مر گیا ہے، کیونکہ آپ صرف آگ کو جانتے ہیں، آپ صرف جلانا جانتے ہیں، لیکن وہاج نے مجھے بتایا تھا کہ جو مرجھا جاتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، انہیں صرف محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ ہار گئے بادشاہ، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ آپ چاہتے تھے کہ وہ ظالم بنے، وہ قاتل بنے، لیکن وہ ایک محافظ بن کر گیا ہے۔ اس نے جان لی نہیں، جان دی ہے، اور جو جان دیتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا۔ شہنشاہ نے ایک زوردار کہکا لگایا جس سے در و دیوار ہل گئے۔ جذبات اور فلسفے مردہ کو زندہ نہیں کرتے لڑکی، یہ پتھر ہے اور پتھر ہی رہے گا۔ یہ کہہ کر شہنشاہ مڑا تاکہ واپس اپنی دنیا میں چلا جائے۔ اسے یقین تھا کہ کہانی ختم ہو چکی ہے، مگر میرے لیے کہانی ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں واپس وہاج کے مجسمے کی طرف پلٹی۔ مجھے یاد آیا کہ وہ کیسے مرجھائے ہوئے پھولوں کو اپنے لمس سے ہیرا بنا دیتا تھا، کیسے اس نے کتے کے زخم پر آنسو گرا کر اسے شفا دی تھی۔ اس کی طاقت جادو نہیں تھی، اس کی طاقت رحم اور سچا جذبہ تھا۔ تو کیا میری محبت اتنی کمزور تھی کہ اسے واپس نہ لا سکے؟ میں نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر وہاج کے سر سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔
میرے آنسو اس کے پتھر کے جسم پر گرنے لگے۔ یہ صرف پانی کے قطرے نہیں تھی، یہ میری روح کی پکار تھی۔ یہ وہ دعا تھی جو صدیوں میں کبھی کبھار ہی ہوتی ہے۔ وہاج، میں نے سرگوشی کی، تم نے کہا تھا کہ تم اداسی خریدتے ہو۔ دیکھو آج میں کتنی اداس ہوں۔ کیا تم میری یہ اداسی نہیں خریدو گے؟ اٹھو وہاج، مجھے ان ہیروں کی ضرورت نہیں، مجھے ان پھولوں کی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ میرے آنسو اس کے مجسمے کے دل والے مقام پر گر رہے تھے اور جذب ہو رہے تھے۔ فضا میں گہرا سکوت طاری تھا۔ شہنشاہ بے رک کر یہ تماشا دیکھنے لگا تھا۔ اچانک ایک بہت ہی ہلکی سی آواز آئی، جیسے پتھر میں کوئی باریک سی دراڑ پڑی ہو۔ کڑک! میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہاج کے پتھریلے سینے پر جہاں میرے آنسو گرے تھے، وہاں سے ایک سنہری روشنی پھوٹ رہی تھی۔ یہ روشنی نیلی نہیں تھی جیسے پہلی تھی، بلکہ یہ خالص سونے جیسی سنہری اور نورانی تھی۔ شہنشاہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ ناممکن ہے، وہ بڑبڑایا۔ پتھر کے اندر سے روشنی کیسے نکل سکتی ہے؟ مگر یہ ہو رہا تھا۔ وہ دراڑیں بڑھنے لگی اور ان میں سے نکلنے والی روشنی اتنی تیز ہو گئی کہ مجھے اپنی آنکھیں بند کرنی پڑی۔ وہاج کے مجسمے کے اوپر جمی ہوئی پتھر کی تہ کسی انڈے کی خال کی طرح ٹوٹ کر گرنے لگی۔ ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا جس میں گلابوں کی خوشبو تھی، وہی خوشبو جو وہاج کے پاس سے آتی تھی، مگر اس بار یہ خوشبو بہت زیادہ تھی۔ میں نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ میرے سامنے پتھر کا ڈھیر پڑا تھا اور اس ڈھیر کے درمیان میں وہ کھڑا تھا، میرا وہاج، مگر وہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس کا لباس اب سیاہ نہیں بلکہ سفید تھا، اور اس کے چہرے پر جو نور تھا وہ چاند سے زیادہ روشن تھا۔ وہ اب ایک عام جن نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے وجود میں اب آگ کی تپش نہیں تھی بلکہ پانی جیسی ٹھنڈک اور سکون تھا۔ وہ زندہ ہو چکا تھا، پہلے سے زیادہ حسین، پہلے سے زیادہ طاقتور۔ اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرایا، وہی مسکراہٹ جس کے لیے میں ترس گئی تھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا زرنش، وہاج کی آواز اب گونجدار اور سریلی تھی، کہ جو کانٹوں میں رہ کر بھی پھول جیسے رہے، میں اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ شہنشاہ آتش جو یہ منظر دیکھ رہا تھا، وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سی طاقت ہے؟ شہنشاہ نے لڑکھڑاتے ہوئے پوچھا۔ وہاج اپنے باپ کی طرف مڑا۔ بابا، آپ نے مجھے آگ دے کر بھیجا تھا، مگر میں نے قربانی دے کر اس آگ کو بجھا دیا۔ جب انسان اپنی ذات کی نفی کرتا ہے اور دوسروں کے لیے مٹ جاتا ہے تو قدرت اسے مٹاتی نہیں بلکہ اسے امر کر دیتی ہے۔ اب میں آتشی جن نہیں ہوں، اب میں وہ ہوں جو دلوں پر راج کرتا ہے۔ رحم کی طاقت آگ سے بڑی ہوتی ہے بابا، آپ ہار چکے ہیں۔ شہنشاہ آتش خاموش ہو گیا۔ اسے اپنی شکست تسلیم کرنی پڑی، کیونکہ اس کے سامنے کھڑا اس کا بیٹا اب اس کے اختیار سے باہر ہو چکا تھا۔ وہاج کا مقام اب جنات کے بادشاہ سے بھی اونچا ہو چکا تھا۔ شہنشاہ نے سر جھکایا۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو بیٹا، رحم واقعی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جاؤ، زمین تمہاری ہے اور یہ خوشیاں بھی۔ یہ کہہ کر شہنشاہ دھوئیں میں بدل گیا اور ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ آسمان صاف ہو گیا اور سورج اپنی پوری آبوتاب کے ساتھ نکل آیا۔ ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ وقت جیسے پڑ لگا کر اڑنے لگا۔ اس واقعے کو کئی مہینے گزر چکے تھے۔ یتیم خانہ وہ پرانی اور خستہ حال حویلی نہیں رہا تھا۔ وہاج نے اپنی نئی طاقتوں اور محبت سے اس جگہ کو ایک جنت بنا دیا تھا۔ ٹوٹی ہوئی دیواروں کی جگہ اب سنگ مرمر کی دیواریں تھیں اور بنجر صحن میں ایک وسیع و عریض باغ میں تبدیل ہو چکا تھا، جہاں ہر قسم کے پھول ہر موسم میں کھلتے رہتے تھے۔ بچے پھٹے پرانے کپڑوں میں نہیں بلکہ شہزادوں کی طرح رہتے تھے۔ سلطان اور اس کے غنڈے کبھی اس طرف دیکھنے کی جرت بھی نہیں کر سکے، کیونکہ اب اس جگہ کا محافظ کوئی عام انسان نہیں تھا۔ شام کا وقت تھا۔ میں باغ میں بیٹھی موتیا کے پھولوں کا گجرا بنا رہی تھی۔ میری عادت اب بھی نہیں گئی تھی۔ مجھے پھولوں سے کھیلنا پسند تھا۔ اچانک کسی نے پیچھے سے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ وہ ہاتھ ٹھنڈے اور نرم تھے۔ مجھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرا دل جانتا تھا کہ یہ کون ہے۔ آج کتنے پھول مرجھائے؟ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ میں ہنس پڑی اور اس کے ہاتھ ہٹائے۔ وہاج میرے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اداسی نہیں تھی بلکہ گہرا سکون اور محبت تھی۔ اب ہمارے باغ میں پھول نہیں مرجھاتے وہاج، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کیونکہ اب یہاں صرف خوشی بستی ہے۔
वहाज ने मेरे हाथ से वो अधूरा गजरा लिया और उसे मुकम्मल करने लगा। जरनिश, तुम्हें याद है मैंने कहा था कि मैं उदासी खरीदता हूँ? उसने पूछा। मैंने इस बात में सर हिलाया। हाँ याद है। वहाज ने गजरा मुकम्मल करके मेरी कलाई में बांध दिया। तो सुनो, अब मेरा कारोबार बंद हो गया है, क्योंकि जब से तुम मिली हो मेरी सारी उदासी खत्म हो गई है। अब मैं सिर्फ मोहब्बत खरीदता हूँ और उसकी कीमत मैं अदा कर चुका हूँ। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी नजरों में जो प्यार था वो उन तमाम हीरों से ज्यादा कीमती था जो उसने उस रात मेरे कदमों में बखेरे थे। तो अब तुम क्या करोगे? मैंने शरारत से पूछा। वहाज ने बाग में खिले हुए हजारों सुर्ख गुलाबों की तरफ इशारा किया। अब मैं रोज शाम को तुमसे ये सारे फूल खरीदूंगा, मुरझाए हुए नहीं बल्कि ताजा और खिले हुए, ताकि तुम्हें बता सकूं कि तुम उन फूलों से भी ज्यादा अनमोल हो और तुम मेरी जिंदगी की वो हकीकत हो जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहता। उसने मेरा हाथ थाम लिया और हम दोनों उस खूबसूरत बाग में ढलते हुए सूरज को देखने लगे। यतीम खाने से बच्चों के हंसने की आवाजें आ रही थीं, जो फजा में मौसीकी की तरह घुली हुई थी। मेरी जिंदगी जो कभी फुटपाथ पर चंद सिक्कों की मोहताज थी, अब एक ऐसी बादशाहत में बदल गई थी जिसकी बुनियाद मोहब्बत और रहम पर थी। और मुझे यकीन था कि जब तक वहाज मेरे साथ है मेरी दुनिया में कभी खजा नहीं आएगी। ये कहानी एक फूल बेचने वाली लड़की और एक जनजादे की थी, मगर दर हकीकत ये कहानी उस यकीन की थी कि अगर नीयत साफ हो और दिल में रहम हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं और वीरानों में भी गुलाब खिल उठते हैं। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।